رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں۔ بے شمار درود و السلام ہوں ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے چند گزارشات نکاح کے حوالے سے، نکاح کی اہمیت و فضائل اور اس کی ضرورت کے متعلق کی تھیں۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے جب انسان نکاح کر لیتا ہے تو اب اس کی ازدواجی زندگی شروع ہو چکی ہے۔ ازدواجی زندگی کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہے، ہم اپنی ازدواجی زندگی کو قرآن و حدیث کی روح سے کیسے خوشگوار، خوش آئند اور خوشحال بنا سکتے ہیں، آج کی نشست میں انشاءاللہ اسی بارے میں بات ہوگی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی، ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ایک اشکال، ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم میں سے جو حضرات شادی شدہ ہیں وہ تو سمجھ گئے ہیں کہ بھائی ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی کو ہم کیسے گزاریں، کیسے اسے خوشگوار بنائیں، خوشحال بنائیں، قرآن و حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ جن حضرات کی شادی نہیں ہوئی وہ سوچ رہے ہوں گے بھائی ہمارے لیے تو یہ موضوع نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ انسان جب کوئی گاڑی چلانے کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، بھائی میں کار چلانا چاہ رہا ہوں، تو اس سے پہلے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اس گاڑی کو چلانے کی ٹریننگ لینی ہوگی، اسے سیکھنا پڑے گا۔ اگر میں بغیر گاڑی چلانے کو سیکھنے کے بغیر اس میں بیٹھ جاؤں گا گاڑی میں اور چلانا شروع کر دوں گا تو کہیں نہ کہیں میں گاڑی کا بھی نقصان کر دوں گا، اپنا بھی نقصان کر دوں گا۔ اسی طرح زندگی کے ہر مراحل میں چیزوں کو سیکھنا پڑتا ہے، پھر ان میں ہونا پڑتا ہے، ان میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح ازدواجی زندگی، جن حضرات کی شادیاں نہیں ہوئیں، نوجوان ہیں، جوانی ان کے عروج میں ہے، تو وہ ان چیزوں کو سنیں اور ان کو سیکھ کے جب وہ شادی شدہ زندگی کو اپنائیں گے، نکاح کریں گے، شادی کر لیں گے، تو پھر ان کی زندگی جو ہے خوشحال اور خوشگوار گزرے گی۔ بعض حضرات کے ذہن میں یہ اشکال ہوگا کہ ہماری شادی شدہ زندگی ہے نہیں، یعنی ہماری مائیں جن کا انتقال ہو گیا، جو بزرگ حضرات ہیں اگر کوئی ہیں، تو وہ کہیں گے کہ بھائی ہماری تو زندگی گزر چکی ہے، ہمارے لیے اس موضوع کا کیا فائدہ؟ تو ان کے بچے ہیں، ان کے پوتے ہیں، وہ یہ موضوع سن کے، یہ چیزیں سیکھ کے اپنے بچوں اور اپنے پوتوں کو سکھا سکتے ہیں اور اس طرح اس تعلیم کو آگے جو ہے پہنچا سکتے ہیں۔ اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں۔ کامیاب ازدواجی زندگی کو شروع کرنے سے پہلے جب امام صاحب، مولوی صاحب جو نکاح خواں ہوتا ہے وہ نکاح پڑھاتا ہے تو خطبہ مسنونہ سے نکاح ہوتا ہے۔ جو خطبہ مسنونہ میں نے یہاں پہ عرض کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت کے مبارک طریقے کے مطابق جب بھی آپ خطبہ ارشاد فرماتے، چاہے وہ نکاح کا ہو، دوسرا خطبہ ہو، تو آپ خطبہ مسنونہ ارشاد فرماتے تھے، اور اس میں بار بار ایک چیز کا تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یعنی تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ تو جب نکاح ہوا خطبہ مسنونہ پڑھتا ہے، گویا کہ وہ بھی ان دو جوڑوں کو، دو فیملیوں کو، دو خاندانوں کو اس چیز کی تاکید کر رہا ہوتا ہے کہ اے دو خاندان والوں، اے دو میاں بیوی کے رشتے میں اور بندھن میں جڑنے والوں، اللہ کا تقوی اختیار کرنا اپنی پوری زندگی میں۔ گویا کہ اپنے معاملات میں، میاں بیوی کے معاملات میں، اسی طرح اہل و عیال خاندان کے معاملات میں، بیوی شوہر کے معاملات میں، شوہر بیوی کے معاملات میں، میکے کے معاملات میں، سسرال کے معاملات، ہر چیز میں کیا کرنا ہے؟ تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنن طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو وہ اصول اور ضوابط اور قواعد جو شریعت نے ہمیں مہیا کیے ہیں وہ کیا ہیں کامیاب ازدواجی زندگی گزارنے کے؟ سب سے پہلا اصول معاہدہ۔ جب
نکاح خواہ جو ہے ایجاب و قبول ہو جاتا ہے تو ہم ایک سائن کرتے ہیں، کانٹریکٹ، ایک معاہدہ کرتے ہیں. جب میں اور آپ کوئی بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ بھائی 6 مہینے کا 1 سال کا ہمارا ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے، ہمارے یہ اصول ہوں گے. اسی طرح شادی کے بندھن میں جڑنے کے لیے ہم ایک معاہدہ کرتے ہیں. بیوی کی طرف سے کیا معاہدہ ہوتا ہے؟ میں اپنے شوہر کی فرما برداری کروں گی. شوہر کی طرف سے کیا معاہدہ ہوتا ہے کہ بھائی میں بیوی کے حقوق ادا کروں گا، نان نفقہ کی ذمہ داری میری ہے، اور اسی طرح حق مہر ادا کروں گا. تو معاہدے کی پاسداری اختیار کرنا یہ خوشگوار زندگی کا پہلا اصول ہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ النساء میں، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور تم اپنی بیویوں سے کیسے وصول کرتے ہو، یعنی کیسے واپس لیتے ہو حق مہر، جبکہ تم دونوں ازدواجی تعلقات قائم کر چکے ہو. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اور عورت کی طرف سے، اس کے ولیوں کی طرف سے تم شوہروں سے میثاق، معاہدہ لیا جا چکا ہے. وہ کیا معاہدہ تھا کہ تم نکاح کے بندھن میں بندھنے لگے ہو، ہماری بیٹی تمہاری زوجیت میں جا رہی ہے تو تم کیا پے کرو گے، کیا ادا کرو گے؟ حق مہر ادا کرو گے. تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب یہ معاہدہ ہو چکا ہے تو اب جب اگر طلاق، اللہ نہ کرے، طلاق کا جو ہے مقصد ہوتا ہے یا طلاق کا وقت آن پہنچتا ہے تو اس موقع پر رب تعالیٰ نے اس چیز کی تردید فرمائی کہ تم واپس نہیں لو، جو تم اسے ادا کر چکے ہو حق مہر، وہ اسے واپس اس سے نہیں لے سکتے. اسی طرح ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں عہد و پیمان سے یہ مراد ہے کہ مرد سے عورت کے لیے جو لیا جاتا ہے عہد و پیمان یعنی وعدہ، وہ کیا کہ شوہر اچھے طریقے سے اپنی بیوی کو رکھے گا، اور اگر ان میں انبن ہوتی ہے یا ان میں ازدواجی تعلقات اس طرح سے قائم نہیں رہ سکتے تو احسان کر کے اسے چھوڑ دے گا. احسان کیا ہے کہ اس سے حق مہر واپس نہیں لینا، اور جب چھوڑنا ہے تو اپنی طرف سے اگر کچھ اسے پے کر دے، ادا کر دے، تو یہ اس کی طرف سے احسان ہوگا. دوسرے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمات اللہ، کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے کیا کرو؟ ڈرتے رہو. کیوں؟ کیونکہ تم نے انہیں اپنے اوپر حلال کر لیا اللہ کے کلمے کے ذریعے. اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ اس کی تفسیر جو ہے یہ ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَشْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حلال کر دیا اور تم نے ایک کانٹریکٹ اور معاہدہ کر لیا ہے کہ تم عورتوں کو اچھی طریقے سے رکھو گے. اچھے طریقے سے اگر نہ رکھ سکے او تشریح بِإِحْسَان، تو احسان کرتے ہوئے انہیں چھوڑ دو گے، ان کے راستے سے ہٹ جاؤ گے. تو یہ ایک معاہدہ میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے. اگر شوہر اور بیوی اس معاہدے پہ پابندی سے عمل کریں، کیا کہ اچھے طریقے سے رہنے کا عہد و پیمان دوبارہ جدید کر لیں، ٹھیک ہے، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں. اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا راستہ دے او تشریح بِإِحْسَان، تو اچھے طریقے سے احسان کرتے ہوئے انہیں کچھ دے دلا کے جو ہے انہیں رخصت کر دیا جائے. دوسرا اصول رشتے کا اور ازدواجی تعلقات جو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ ہمیں مہیا فرمایا، اس کا ایک عنصر یا ایک جو ہے ذریعہ آپس میں پیار و محبت بھی ہے، کہ میاں بیوی آپس میں پیار و محبت سے رہیں تو ان کی زندگی کیا گزرے گی؟ خوشحال گزرے گی. ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ الروم کی آیت ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہی جنس میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے. تمہاری ہی جنس میں سے یعنی انسانوں کے لیے انسانی بیویاں مقرر فرمائیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم کیا حاصل کرو؟ سکون حاصل کرو. اگر نکاح کے بعد سکون انسان کو حاصل نہ ہو تو گویا کہ اس کے نکاح کا مقصد ہی فوت ہو گیا. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ نے تم دونوں جوڑوں میں، میاں بیوی میں کیا پیدا فرما دیا؟ محبت اور رحمت پیدا فرما دی.
تو گویا کہ میاں بیوی کے آپس میں تعلقات میں محبت لازمی ہے، اور اسی طرح جب محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یرا للمتحابین مثل النکاح، نکاح والے جو جوڑے ہوتے ہیں ان میں آپس میں جو محبت ہوتی ہے وہ کسی اور جوڑے میں دیکھنے میں نہیں آتی۔ ہمارے ہاں جو ہمارے ہاں کلچر ہے، رواج ہے، تقریباً ہر جگہ اب یہ رواج چل پڑا ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یعنی شادی سے پہلے جوڑے آپس میں کیا کرتے ہیں، رشتوں سے منسلک ہو جاتے ہیں، جو فحاشی کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ تو یہ جو کلچر ہے، یہ جو ثقافت ہے، مغربی ثقافت ہے، اس پہ ہمارے نوجوان جوان جو ہے بھائی یا بہنیں جو ہے چل پڑتی ہے، اور اس کے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں۔ مشاہدے میں، آبزرویشن میں یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ جوانی کی عمر میں جو بچے، جو بھائی، جو بہنیں ان رشتوں میں یا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے کلچر میں پھنس کے جو ہے آپس میں تعلقات قائم کرتے ہیں، وہ صرف جوانی کا نشہ ہوتا ہے۔ بعد میں وہ کیا کرتے ہیں، ہمیشہ پچھتاتے ہی رہتے ہیں۔ جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، وہیں پہ ہو یا کہیں اور پہ ہو، تو وہ جو ہے اپنی پچھلی زندگی پہ ہنستے ہیں کہ بھائی ہم کتنے پاگل تھے۔ تو یہ جوانی کا جو ہے جنون ہوتا ہے، اس حالت میں انسان جو ہے ایسے غلط قدم اٹھا لیتا ہے۔ اس کے جو ہے میچیور جو انسان کی زندگی ہوتی ہے، یعنی عقل والی زندگی ہوتی ہے، تو اس سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اگر کوئی جوان بہن یا بھائی جو ہے ایسے کلچر میں پھنس کے ایسے قدم اٹھا لیں تو انہیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل محبت ان دو جوڑوں میں پائی جاتی ہے اور دیکھنے میں آتی ہے جو شادی کے بعد محبت ہوتی ہے۔ پہلے کی جو محبت وہ محبت نہیں ہوتی، وہ ٹائم پاسنگ ہوتا ہے، اور اس کا جو ہے وہ شریعت کے بھی خلاف ہوتی ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی ہے اس کی طرف بھی ہم اشارہ کرتے چلیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے جو ایام مخصوصہ ہوتے تھے، جو عورت کے مثلا ایام مخصوصہ ہوتے ہیں ماہواری کے دن، تو ان میں کیا کرتی تھی، میں جب پانی پیا کرتی تھی تو میں وہی گلاس جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتی تھی پانی پی کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے اپنے ہونٹ مبارک لگاتے جہاں سے میں نے پانی پیا ہوتا، اور وہیں سے آپ پانی جو ہے نوش فرمایا کرتے۔ اور اسی طرح جب اگر گوشت وغیرہ کا سالن ہوتا تو میں گوشت جب کھاتی، اگر کوئی ہڈی ہوتی اس میں، تو میں تھوڑا سا گوشت وہ چک کے یا اسے کاٹ کے جب پلیٹ میں واپس رکھتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی گوشت کی ہڈی کو اٹھا کے وہیں سے کاٹتے جہاں سے میں نے کاٹا ہوتا، میں نے کھایا ہوتا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواجی زندگی ایک مثال ہے۔ یہ حدیث جو ہے اسے صحیح مسلم میں امام مسلم رحمہ اللہ نے کوٹ کیا ہے، نقل کیا ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ میاں بیوی میں ایسی محبت جو ہے پاک محبت ہونی چاہیے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کی محبت تھی۔ اسی طرح مشہور واقعہ میں بھی سنا چکا ہوں، آپ حضرات بارہا سنتے آئے ہیں کہ ایک غزوہ سے واپسی پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں میں دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے۔ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہ کیونکہ نئی نوجوانی کی عمر تھی ان کی، تو وہ جیت جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوڑ کے مقابلے میں کیا کرتی ہیں، جیت جاتی ہیں۔ ایک دوسرا موقع آتا ہے تو پھر دوبارہ جو ہے دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ان سے دوڑ کے مقابلے میں جیت جاتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں ھذہ بتلک، یہ اس دوڑ کا بدلہ ہوا۔ تو یہ پیار و محبت والی زندگی ہمیں اپنی ازدواجی زندگی میں اپنانی چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے اور ازدواجی زندگی جو ہے وہ خوشحال گزرتی ہے۔ اسی طرح سلسلہ الصحیحہ امام البانی رحمہ اللہ، اس کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں جنتی عورتوں کے متعلق نہ بتاؤں؟ فرمایا گیا، صحابہ نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ فرمایا، ہر وہ عورت جو اپنے خاوند سے محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی ہو، اور جب غصہ آئے یا اس سے بدسلوکی کی جائے یا اس کا خاوند اس سے ناراض ہو جائے تو وہ اپنے شوہر کے پاس جائے اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ کے کہے کہ میرے سرتاج، میرے شوہر، یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور میں اس وقت تک بناؤ سنگار نہیں کروں گی کہ جب تک تم مجھ سے راضی نہ ہو جاؤ۔
تو یہ کس عورت کی نشانی بیان کی جا رہی ہے؟ جنتی عورت کی۔ تو لہٰذا ازدواجی زندگی میں جو ہے کمپرومائز کرنا، سمجھوتا کرنا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا، یہ بھی ایک عنصر ہے خوشگوار زندگی گزارنے کا۔ تو جب بھی شوہر ناراض ہو جائے بیوی کی طرف سے، کیا ہو، اسے منانے کے لیے جتن کرنے پڑتے ہیں، اور اس میں سے ایک حدیث میں طریقہ بیان فرما دیا گیا کہ شوہر کہ جو ہے اس کے جتن کیے جائیں اور اس سے چاپلوسی کی جائے کہ بھائی جب میں بناؤ سنگار نہیں کروں گی جب تک آپ کیا نہیں ہو جائیں گے، مجھ سے راضی نہ ہو جائیں گے۔ اور یہی اس کے برعکس اگر بیوی ناراض ہو جائے کسی بنا پر تو شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اسے منائے۔ تیسرے نمبر پہ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے ہمیشہ میاں بیوی آپس میں دکھ درد میں ہر مرحلے پہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور ایک دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے۔ مشہور روایت بخاری اور مسلم کی اما عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو ظاہر ہے وہ پہلے مرتبہ پہلا موقع تھا، جبرائیل امین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ مجھ پہ وحی کی جا رہی ہے یا کیا یہ واقعہ ہو رہا ہے، تو آپ خوف زدہ ہو کے آپ ڈر گئے، اور جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ ہانپتے کانپتے گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا زملونی زملونی دثرونی دثرونی، مجھے جو ہے چادر اڑا دو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے بہ رہے تھے کہ مجھے چادر اڑا دو، میرے ساتھ ایسا قصہ ہوا، ایسا واقعہ ہوا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تسلی دی، یعنی آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو پہلی زوجہ ہیں، پہلی بیوی ہیں، انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ آپ کو تسلی دی، اور کیا فرمایا؟ کلا ابشر، ہرگز نہیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے یا خوش ہو جائیں، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ ہرگز آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ بے شک آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، لوگ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، لوگوں کو دکھ درد میں کام آتے ہیں، لوگوں کے وزن اٹھاتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، راہ چلتے ہوئے کسی کے ہاتھ میں، کسی بڑھیا کے ہاتھ میں، کسی خاتون کے ہاتھ میں، یا کسی جو ہے ضعیف العمر شخص کے ہاتھ میں کوئی وزنی چیز ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پہل کرتے ہیں کہ مجھے دے دو، اور پھر آپ اٹھا کے اس کے گھر تک یہ چیزیں پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور ہمیشہ حق کے لیے کھڑے رہتے ہیں تو اللہ ہرگز آپ کو جو ہے رسوا نہیں کرے گا۔ یہ تسلی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو تسلی ہو گئی اور مطمئن ہو گئے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ ہمیں بھی جب شوہر تھکا ہارا گھر پہ آتا ہے، کوئی پریشانی، آفس کی پریشانی، دفتر کی پریشانی، کاروبار کی پریشانی ہو، تو ہماری ماؤں بہنوں کو کیا کرنا چاہیے کہ شوہر پہلے سے باہر سے پریشانی کی حالت میں آئے، سفر کر کے آئے، تو ان کے لیے جو ہے ٹھنڈا گرم یہ پیش کیا جائے، اور اسی طرح جو ہے ان کو تسلی دی جائے۔ اگر شوہر جو ہے پریشان ہے تو کیا کرنا چاہیے بیوی کو کہ اسے تسلی کے کچھ الفاظ کہہ دے۔ یہ سب سے بڑی جو اطمینان والی بات ہوتی ہے شوہر کے لیے، وہ اپنی تمام پریشانیاں بھول جاتا ہے۔ لیکن اگر بالفرض شوہر باہر سے بھی پریشان آیا، گھر میں آیا، گھر میں بھی 12 بج رہے ہیں، یعنی چہرے پر زوجہ صاحبہ کے چہرے پر، تو اس حالت میں کیا ہوگا؟ اس حالت میں جو ہے شوہر جو ہے وہ سائیکو ہو جائے گا، نفسیاتی ہو جائے گا، اور وہ اور ڈپریشن پریشانی میں چلا جائے گا۔ تو لہٰذا ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ شوہر جب باہر سے گھر پہ آئے تو اس کی جو ہے آؤ بھگت کریں اور اس کے لیے تسلی کا باعث بنیں۔ جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے، پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب شوہر گھر میں داخل ہو اسے دیکھے تو شوہر خوش ہو جائے۔ تو شوہر کے لیے عورت کو جو ہے اس کے ڈیوٹی کے واپس آنے کا ٹائم ہے، کیا کرے؟ بناؤ سنگار کر کے بیٹھے۔ اکثر کیا ہوتا ہے ہماری مائیں بہنیں، ان سے یہ قصور ہوتا ہے، ازواج سے یہ قصور ہوتا ہے کہ یعنی پوری زندگی گزر رہی ہے، گھر میں بناؤ سنگار نہیں کرتی، کئی فنکشن میں کسی شادی میں جانے کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہیں، شادی میں جانے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ بناؤ سنگار کرتی ہیں، جبکہ اصل مطلوب شریعت میں کیا ہے؟ بناؤ سنگار صرف شوہر کے لیے کیا جائے۔ تو شوہر کے لیے ہی
ہمارے گھر کی خواتین کیا کرتی ہیں کہ کپڑے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوتے، بناؤ سنگار سے تعلق ہی نہیں ہوتا، تو یہ چیز مطلوب نہیں ہے، بلکہ شریعت کہتی ہے بناؤ سنگار اور اچھی حالت میں شوہر کے سامنے آیا جائے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی طرف میں ایک اشارہ کر دوں، صلح حدیبیہ میں جو ہے معاہدہ ہوا تھا، کفار کے ساتھ ایک صلح کی گئی تھی، اور بظاہر تمام شرطیں جو ہے کفار کی مانی گئی تھی، جس کی وجہ سے صحابہ بھی جو ہے پریشانی کی حالت میں تھے، غمگین تھے کہ بھائی یہ کفار ہیں، ہم حق پہ ہیں، پھر بھی جو ہے ان کی شرطیں مانی گئی۔ تو جو ہے صحابہ کیا تھے، صحابہ بہت پریشانی کی حالت میں تھے، کفار کی ہم نے شرطیں کیوں مانی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ پہ جو جانور لے کے جائے جا رہے تھے تو حکم دیا کہ انہیں نہر کر دو، اور جو ہے اپنے احرام وغیرہ کھول دو اور سر منڈوا لو۔ کیا کرو؟ سر منڈوا لو اور اپنے جانوروں کو نہر کر لو، کیونکہ مکہ جانا تھا وہاں پہ، لیکن مکہ نہیں جا سکے، وہاں صلح حدیبیہ ہو گئی۔ تو صحابہ جو ہے پہلے ہی پریشان تھے کہ ایک تو کافروں نے کیا کیا، کافروں کی شرطیں ہم نے مان لی، تو ان کی جو ہے توجہ اس طرف گئی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ینطق عن الہویٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ وہ پہلے ہی پریشانی کی حالت میں تھے، تو انہوں نے توجہ نہ دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ حکم دیا کہ بھائی نہر کر لو جانوروں کو، سر منڈوا لو، نہر کر لو لیکن صحابہ جو ہے بہت غمگین حالت میں تھے، انہوں نے توجہ نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان ہو گئے کہ میں انہیں حکم دے رہا ہوں اور یہ اس کی تعمیل نہیں کر رہے۔ آپ گھر میں تشریف لے گئے، یہ بھی سنت مبارک تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں جاتے تو کسی ایک زوجہ کو، ایک جیون ساتھی کو، ایک امہات المؤمنات میں سے ایک ماں کو اپنے ساتھ لے جاتے، یعنی ایک بیوی کو اپنے ساتھ رکھتے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ام سلمہ رضی اللہ عنہ تھی، وہ گھر میں تشریف لے گئے، قصہ سنایا کہ میں انہیں حکم دے رہا ہوں، یہ تعمیل نہیں کر رہے، تو انہوں نے ایک تجویز پیش کی، مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں، خود نہر کریں، سر منڈوائیں، خود آپ کیا کریں، نہر کریں، اونٹ کو نہر کر لیں، اس کی قربانی کریں اور سر منڈوا لیں، صحابہ سے کچھ نہ کہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گئے، خود نہر کیا اور سر منڈوایا، تو صحابہ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کر رہے ہیں، سب صحابہ کھڑے ہو گئے اور سب نے نہر کیا اور سر منڈوا لیا۔ تو یہاں سے یہ بھی بخاری کی روایت ہے، یہاں سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ عورت اور بیوی جو ہے شوہر کے دکھ درد کی ساتھی بھی ہوتی ہے اور اسے اچھے مشورے دینے والی بھی ہوتی ہے۔ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، تسلی دی، اور یہاں پہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، ایک اچھا مشورہ دیا اور وہ مشورہ کام آ گیا۔ اسی طرح چوتھے نمبر پہ ایک دوسرے کے حقوق جو متعین ہیں قرآن و حدیث میں، وہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، تو اس سے ان کی زندگی کیا ہوگی، خوشگوار گزرے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ میں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، دونوں یعنی میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حق ہیں، حقوق ہیں، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور مردوں کا درجہ عورتوں پہ زیادہ ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ، مرد جو ہے وہ زیادہ سربراہی رکھتے ہیں عورتوں پر۔ یہاں پہ ایک چیز مجھے یاد آ رہی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے، لگ بھگ 1 سال پہلے، میں لالا موسیٰ میرا جانا ہوا، تو اکثر میں بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرے جو بچے ہیں میں انہیں ساتھ لے جاؤں، ایک ان کی آؤٹنگ بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اسے 4 دیواری میں قید کر کے رکھا جائے، محرم کے ساتھ شوہر کے ساتھ یا گھر کے کسی محرم افراد کے ساتھ وہ باہر جا سکتی ہے، یہ اس کا حق ہے۔ تو بہرحال میں گیا تو میرا جو چھوٹا بچہ تھا میں نے اسے اٹھایا ہوا تھا، میں ایک دکان میں جو ہے داخل ہوا، وہاں پہ ان ہوا، ایک سونار کی دکان تھی، کچھ چھوٹا سا کام تھا، تو وہ جو صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آپ کراچی سے ہیں۔ ہم نے کہا جی ہاں، آپ نے کیسے پہچانا؟ انہوں نے کہا کہ ابھی آپ نے سلام وغیرہ کیا، یعنی گفتگو کی، تو آپ کے لہجے سے پتہ چل رہا ہے، آپ کی اردو سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کراچی سے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا ایک اور چیز میں نے نوٹ کی کہ آپ نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے، بچے کو آپ نے، یعنی میں نے اٹھایا ہوا تھا، آپ نے اٹھایا ہوا ہے، اور یہاں کا ماحول جو ہے، رواج ہے، یہاں پہ عورتیں بچوں کو اٹھایا ہوتا ہے، انہیں اٹھا کے گھومتی ہے۔ میں نے کہا یہ ہماری کم علمی کی وجہ سے ہے، اگر میں مثلا بچہ اٹھا کے باہر نکلوں گا اور میرے ساتھ میری بیگم بھی ہوگی تو لوگ کیا سوچیں گے کہ بھائی بچے سنبھالنا تو عورت کا کام ہے، جبکہ یہ کم علمی کی وجہ ہے،
قرآن کیا کہتا ہے؟ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کا درجہ زیادہ ہے، وہ سربراہ ہیں گھر کے۔ اب عورت چلتے چلتے اس کی اللہ نہ کرے ٹھوکر لگ گئی، وہ تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال پائے گی، اور ایک دوسرا اس پہ وزن بھی، کیا بچے اٹھائے ہوئے ہیں، جبکہ یہ کام کس کا ہے؟ مرد کا ہے۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں جو ہے کچھ ایسی چیزیں رائج ہے، ان کا دین سے تعلق نہیں ہے، تو مردوں کو سربراہی دی گئی ہے۔ تو مرد جو ہے وزن اٹھانا، سامان اٹھانا، بچے اٹھانا، یہ مردوں کا کام ہے، عورتوں کا کام نہیں ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ عورتیں کسی فیلڈ میں جو ہے مہارت رکھتی ہیں۔ ہمارے گاؤں میں کیا ہوتا ہے کہ بھئی 2 مٹکے بھی عورتیں اپنے سروں پہ اٹھا کے وہ پہاڑوں پر لے جاتی ہیں، مرد اپنے سروں پہ یہ چیز نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ ان کی فیلڈ ہے، اس معاملے میں انہیں چھوٹ ہے، لیکن عام حالات میں مرد جو ہے اسے یہ ثقل، یہ وزن اٹھانا چاہیے۔ ازواج مطہرات وہ کیسے ہوتے تھی، سفر میں کیسے جایا کرتی تھی؟ ہودج میں ہوا کرتی تھی، یعنی اونٹ پہ ایک چھوٹا سا کمرہ یا باپردہ چیز بنائی جاتی تھی جس کے اندر وہ بیٹھا کرتی تھی۔ اب وہاں پہ تو ایسا تو نہیں کہ قافلے کے ساتھ جو ہے ازواج بھی جو ہے وہ چلا کرتی تھی، ان کے سر پہ گٹھری ہوتی تھی یا سامان ہوتا تھا، نہیں، بلکہ انہیں زیادہ سفر میں بھی سکون کی حالت میں رکھا گیا۔ تو ہم بھی جب باہر جائیں، ہمارے ساتھ بچے ہوں، تو بچوں کو ہینڈل کرنا، بچوں کو سنبھالنا، یہ عورتوں کا نہیں بلکہ مردوں کا کام ہے۔ تو بہرحال اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا، کہ تمہاری عورتوں کا تمہارے پر اور تمہارا تمہاری عورتوں پر جو ہے حق ہے۔ یہاں پہ اگلا موضوع شروع ہوتا ہے کہ حقوق کیا ہیں۔ حقوق کی بنیادی طور پہ 3 قسمیں ہیں۔ بعض ایسے حقوق ہیں جو میاں بیوی میں مشترکہ حقوق ہیں، یعنی میاں بیوی دونوں کے لیے ایک جیسے حقوق ہیں۔ بعض حقوق صرف میاں کے لیے ہیں، بعض حقوق صرف بیوی کے لیے ہیں۔ تو آج کی نشست میں صرف مشترکہ حقوق کی طرف، جو میاں بیوی کے لیے مشترکہ ایک جیسے حقوق ہیں، ان کی طرف جو ہے میں اشارہ کروں گا۔ وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز وہی کہ نکاح کے وقت جو ہے معاہدہ ہوتا ہے، کانٹریکٹ ہوتا ہے، آپس میں جو ہے ایک اصول و ضوابط قائم کیے جاتے ہیں کہ شوہر بیوی کو حق مہر ادا کرے گا، اس کے نان و نفقہ کا جو ذمہ داری ہے وہ شوہر پہ ہوگی، اور اسی طرح بیوی کی طرف سے کیا ہوتی ہے، زوجہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے کہ شوہر کی فرما برداری کرے گی۔ یہاں پہ ایک نقطے کی بات یہ بھی یاد رہے کہ شوہر کی ذمہ داری، یعنی بیوی کے ذمے شوہر کی ذمہ داری یا اس کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے۔ اس کا جو پریوار ہے، اس کا جو گاؤں ہے، اچھا یہ پریوار ویسے جو ہے ہمارے گھر میں جو ہے کارٹون وغیرہ وہ بعض اوقات اگرچہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے، لیکن بچے ہیں، وہ بعض اوقات بچے بھی اتنے تیز ہو جاتے ہیں کہ کوئی چیز انہیں مثلا اسلامک کارٹون بھی لگا دیں تو بعد میں جو ہے اشتہار ہوتا ہے، جیسے وہ موٹو پتلو کے کارٹون بعض اوقات وہ لگا دیں، تو اس طرح کے الفاظ جو ہے بعض اوقات آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہندی کا لفظ ہے، اس کا مطلب یہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو خاندان جو ہے، بات کیا ہو رہی تھی؟ ہاں، نکاح کے وقت جو ہے آپس میں جو ہے ان کے تعلقات ہوتے ہیں، تو بیوی کے ذمے شوہر کی فرما برداری ہے، اس کے جو ہے خاندان والوں کی فرما برداری ہے، لیکن ان کی خدمت جو ہے بیوی کے ذمہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہے بیوی کے جو ہے ساس سسر ہیں، یعنی شوہر کے والدین، ان کی ذمہ داری بیوی پہ نہیں ہے، وہ صرف ان کے بیٹے پہ ہے، یعنی شوہر پہ ہے، وہ اپنے والدین کی خدمت کرے۔ ہاں، وہ زبردستی اپنی بیوی سے اپنے گھر والوں کی خدمت نہیں لے سکتا، یہ ہے کہ آپس میں جو ہے سمجھوتے کی بنا پر کہ بھائی میرے والدین تمہارے والدین، انہیں اپنے والدین سمجھو اور ان کی خدمت کرو، یہ میری تم سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، یہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن بیوی کے ذمے کبھی بھی جو ہے میکے والوں کی جو ہے خدمت وہ نہیں ہے شریعت میں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ مشترکہ حقوق میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، احق ما اوفیتم من الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، جن شرائط کے ساتھ تم ازدواجی تعلقات آپس میں قائم کرتے ہو اور ایک دوسرے کو اپنے اوپر حلال کرتے ہو، تو ان کو پورا کرنا تمہارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو یہاں سے یہ مفہوم ہو گیا، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو بھی معاہدہ اصول و ضوابط جو ہے قائم کیے جاتے ہیں نکاح کے بعد، انہیں پورا کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح
شرط کے لیے جائز ہونا بھی لازمی ہے۔ ایک اشارہ کروں گا، ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے کہا کہ میرے شوہر یعنی ان کے شوہر فوت ہو چکے تھے، عدت وغیرہ گزار چکی تھی۔ انہوں نے کہا میرے شوہر نے شرط لگائی تھی کہ میرے بعد تم کسی سے نکاح نہیں کرو گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا شرط باطل، یہ باطل شرط ہے، اس شرط کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے بھی بعض اوقات پیار و محبت میں ہمارے ہاں یہ شرطیں قائم ہو جاتی ہیں، بیوی کہتی ہے کہ بھائی اگر میں مر گئی تو آپ سے میں قسم لیتی ہوں کہ کسی اور سے شادی نہیں کرنا، اور اسی طرح شوہر کہتا ہے کہ بھائی میں اگر مر گیا تو میں تم سے قسم لیتا ہوں کہ تم کسی اور سے شادی نہیں کرو گی۔ تو ان شرطوں کے جو ہے کوئی سر پاؤں نہیں ہے، اور شریعت سے ان شرطوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ باطل شروط ہے اور ان کا کوئی تصور نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، چاہے وہ ازدواجی تعلقات کے لحاظ سے ضرورتیں ہوں یا نان نفقے کے لحاظ سے، کپڑوں کے لحاظ سے، راشن کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے۔ ایک بہت پیاری حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے، ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد حضرت سلمان اور ابو دردہ رضی اللہ عنہما کے درمیان بھائی چارہ قائم کر لیا۔ بھائی چارہ قائم کیا تو کیا ہوا، سلمان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے گئے ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، دیکھا کہ جو ہے ان کی زوجہ جو ہیں وہ ام دردہ رضی اللہ عنہا، ان کو دیکھا کہ پرانے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یعنی کہیں کہیں سے جو ہے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور بناؤ سنگار بھی نہیں کیا۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا ام دردہ سے کہ کیا ماجرا ہے، کیا حالت بنائی ہوئی ہے تم نے؟ تو ام دردہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کے بھائی ابو دردہ کو جو ہے دنیا سے کوئی رغبت ہی نہیں، یعنی ہر وقت دینی معاملات میں رہتے ہیں، ان کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں۔ تو سلمان رضی اللہ عنہ نے انتظار کیا، جب ابو دردہ رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لے آئے تو دونوں سلام دعا کے بعد جو ہے کھانا لگایا گیا۔ کھانے پہ جب دونوں بیٹھے تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کھانا تناول کرنے لگے تو دیکھا کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ وہ کھانا نہیں کھا رہے۔ پوچھا تو انہوں نے کہا انی صائم، میں روزہ رکھا ہوا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے۔ تو سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک تم بھی نہ کھاؤ۔ تو ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے اپنا روزہ توڑ دیا۔ یہاں پہ ایک مسئلے کی بات یہ بھی یاد رہے، کوئی نفل جو روزہ ہوتا ہے قرآن و حدیث کے مطابق، اگر کوئی شخص نفل روزے کی جو ہے نیت کر لے اور درمیان میں کسی کی طرف سے دعوت آ جائے یا اسے روزہ توڑنا پڑے تو ہے بلا وجہ نہیں توڑنا چاہیے، لیکن اگر کہیں سے دعوت وغیرہ آ گئی تو اسے توڑنا پڑے تو اس کی گنجائش ہے، وہ توڑ سکتا ہے اور اس کی قضا بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال وہاں پہ کیا ہوا، دونوں نے پھر کھانا کھایا، رات کا وقت ہوا، دونوں آرام کرنے جب جانے لگے تو سلمان رضی اللہ عنہ کو لٹا کے اب دردہ رضی اللہ عنہ جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں میرے ساتھ آؤ اور چلو بستر پہ لیٹ جاؤ۔ دونوں لیٹ گئے، دونوں آرام کرنے لگے۔ آدھی رات ہوئی، سلمان رضی اللہ عنہ پھر اٹھے اور انہیں بھی اٹھایا اور کہا ابھی رات کا آخری پہر ہے، چلو عبادت کرتے ہیں۔ دونوں نے عبادت کی اور پھر جو ہے سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، بے شک تمہارے رب کا بھی تمہارے پہ حق ہے، تمہاری زوجہ کا، اہل و عیال کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، یعنی تمہارے نفس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو ہر چیز کے، ہر کسی کے حقوق ادا کرو۔ جب یہ واقعہ، یہ ماجرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو آپ نے فرمایا صدق سلمان رضی اللہ عنہ نے جو ہے سچ کہا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ ہر کسی کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ 24 گھنٹے انسان مصلی بچھا کے تسبیح روٹتا رہے، تسبیح گنتا رہے، بلکہ حقوق ادا کرنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ازدواجی تعلقات میں میاں بیوی ایک دوسرے کے رازداری بھی رکھے، یعنی وہ ایک دوسرے کے لیے کیا لباس کی اہمیت رکھتے ہیں، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں رب نے ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہے۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے کہ کسی کے پوشیدہ رازوں کو، جسم کو ڈھانپنا، چھپانا۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے رازوں کے جو ہے پاسبان ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے رازوں کو چھپاتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی کا انتقال ہو جائے تو حق وراثت میں جو ہے عورت کا انتقال ہو گیا تو شوہر کو جو ہے وراثت میں جو ہے حصہ دیا جائے گا، اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت کو حصہ دیا جائے گا۔ تو یہ کچھ حقوق ہیں جو میاں بیوی کے درمیان لازمی ہونے چاہیے۔ آخر میں جو ہے میں نے نکات کی شکل میں جو ہے تاکہ ہمیں یاد دہانی بھی رہے تو انہی جو ہے موضوعات کو میں نے نکات کی شکل میں لکھا ہے۔
تو وہ میں بیان کیے دیتا ہوں تاکہ ہمارے ذہن میں وہ چیز بیٹھ جائے کہ ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے جو اصول ہیں ان میں سے کچھ چیزیں میں نے ایڈ کی ہیں کہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو ہم نے کیا کرنا ہے، اگنور کرنا، نظر انداز کرنا ہے۔ میاں سے غلطی ہو جائے بیوی نظر انداز کرے، بیوی سے غلطی ہو جائے میاں کیا کرے، نظر انداز کرے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر عورت سے کوئی غلطی ہو جائے تو اگر ایک اس میں شر کی چیز تم نے دیکھی ہے تو بہت ساری خیر کی چیزیں بھی اس میں موجود ہوتی ہیں۔ اگر نمک زیادہ ڈال دیا تو ایسا نہیں، روزانہ اچھے اچھے کھانے بھی تو بناتی ہے، تو لہٰذا کیا کرنا چاہیے، تحمل، صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا۔ اسی طرح دن میں کم از کم ایک مرتبہ ساتھ میں بیٹھک لازمی ہے۔ آپ بہت ہی بزی مصروف ہیں لیکن گھر والوں کے ساتھ ایک مرتبہ کم از کم اپنی بیوی کے ساتھ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ لازمی بیٹھنے کی مشق کریں، بیٹھ کے جو ہے روزمرہ کی جو ہے چیزوں پہ گفتگو کریں۔ زیادہ بیٹھیں تو وہ اور زیادہ اچھا ہے، لیکن 1 گھنٹہ کم از کم اپنی زندگی میں ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں کہ بھئی ہم ساتھ میں بیٹھیں گے، ایک دوسرے کی ضروریات کو جو ہے دیکھیں گے، سنیں گے، ایک دوسرے کی پریشانیوں کو سنیں گے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ جس سے تم محبت کرتے ہو کیا کرو، اسے بیان کر دو، اور کیا کرو، احبک فی اللہ، یہ لفظ ہے حدیث کے، میں اللہ کے لیے تم سے محبت کر دو۔ یہ عام حدیث ہے، میں کسی مسلمان بھائی سے محبت کرتا ہوں تو مجھے چاہیے احبک فی اللہ، میں اللہ کے لیے تمہارے سے محبت کرتا ہوں، یہ بیان کرنا چاہیے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ زیادہ پاکیزہ رشتہ ہے، تو اس میں بالاولیٰ جو ہے روزانہ اگر آپ ایک مرتبہ بھی جو ہے آئی لو یو جیسے ہوتا ہے کہ بھائی مجھے آپ سے محبت ہے یہ بول دیں، تو یہ بھی شریعت کا جو ہے یہ ایک اچھا جو ہے عنصر ہے، اور اس سے پیار و محبت بڑھتا ہے اور زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ اسی طرح ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، دوستانہ ماحول میں رہنا چاہیے، میاں بیوی کم اور دوست آپس میں زیادہ، کیونکہ ہن لباس لکم، ایک دوسرے کے رازدان جب تم ہو، جب ایک دوسرے کے راز کی چیزوں اور پوشیدہ چیزوں کے جو ہے امین تم ہو، تو پھر دوستی بھی سب سے زیادہ میاں بیوی میں ہونی چاہیے۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی میں ایڈ کروں گا کہ ہم باہر دوستوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار جو ہے کئی ہوٹل میں اچھا کھانا کھانے چلے جاتے ہیں، تو میاں بیوی سب سے بہترین دوست ہوتے ہیں۔ تو میاں بیوی اگر ہفتے میں باپردہ ماحول کے ساتھ ایک آدھ مرتبہ مہینے میں کسی اچھے ہوسٹل جہاں فیملیوں کے لیے جگہ ہوتی ہے وہاں پہ کھانا کھائیں، تو یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ یہ پچھلے تقریباً 1 مہینہ پہلے عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ، ایک بڑے عالم بھی ہیں اور بڑے بہت پیارے مصنف اور رائٹر بھی ہیں، سیرت پہ بے شمار کتابیں لکھی، ان کے انٹرویو ہو رہا تھا۔ ان کی بات کا مفہوم میں نقل کر دیتا ہوں۔ ان سے پوچھا کہ آپ کی ازدواجی زندگی کی خوشحالی کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا تقریباً 40 سال مجھے ہو چکے ہیں شادی میں، لیکن اب بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے 4 مہینے ہوئے ہیں، 4 مہینے ہوئے۔ اس کا انہوں نے بہت ساری چیزیں بیان کی، اس میں سے ایک چیز یہ بھی بیان کی کہ ہر جمعرات کو ہم میاں بیوی نے یہ چیز فائنل کی ہوئی ہے، رکھا ہوا ہے کہ بھائی ہم باہر کھانا کھایا کریں گے۔ اب یہ جس کی استطاعت ہے، لازمی نہیں آپ باہر نہیں کھانا کھا سکتے، گھر میں اتوار کے دن جو ہے ایک اچھی چیز جو ہے کھانے کی کوئی لے جائیں، مونگ پھلی لے جائیں، آج کل سردیوں کا دن ہے، کچھ بھی لے جائے تو کہ بھائی بیگم یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں، تو اس سے پیار محبت کیا ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہر جمعرات کو جو ہے ہم باہر کھانا کھاتے ہیں، میں اگر لیٹ ہو جاؤں مجھے میسج پہلے آ جاتا ہے کہ آپ کہاں ہیں، ہم نے باہر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیار و محبت کہ یہ چیزیں جو ہے اسلام ہمیں بیان کرتا ہے۔ ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کو جاننا چاہیے، آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں، آپ کو پہننے میں کیا پسند ہے، دونوں میاں بیوی اس پہ ڈسکس کریں۔ ایک ساتھ کبھی غصہ نہ ہو، اگر شوہر کو غصہ آیا بیوی نرم پڑ جائے، بیوی کو غصہ آئے شوہر نرم پڑ جائے۔ ایک اس کی مثال دی جاتی ہے کہ آپ کو معلوم ہے یہ جو لائٹ آ رہی ہے، بجلی آ رہی ہے، بلب کیوں جل رہا ہے، اس میں 2 تاریں، ایک نیوٹرل ہوتی ہے اور ایک میں کرنٹ ہوتا ہے، ایک نیوٹرل اور ایک کرنٹ، دونوں میں اگر کرنٹ ہو یہ بلب نہیں جلے گا، دونوں نیوٹرل ہوں پھر بھی نہیں جلے گا۔ اسی طرح میاں بیوی میں اگر ایک غصے میں دوسرے کو نیوٹرل ہونا ہوگا، کیا ہونا ہوگا، نرم پڑنا ہوگا، تب گھر کا نظام چلے گا۔ اگر دونوں غصے میں ہیں تب بھی گھر کا نظام نہیں چلے گا، دونوں نیوٹرل ہیں تو تب بھی تھوڑا مشکل ہوگا۔ تو بہرحال بلکہ پھر تو چل جائے گا، خیر دونوں نیوٹرل ہیں پھر تو گھر کا نظام چلے گا معذرت کے ساتھ۔ باقی اپنی غلطی کو میاں بیوی جو ہے تسلیم کریں، کسی سے غلطی ہو جائے فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کر لیا جائے اور عذر پیش کر دیا جائے۔ اور اسی طرح آخری چیز
تحابو، ایک دوسرے کو گفٹ کریں، ایک دوسرے کو جو ہے تحفہ تحائف پیش کریں. یہ عام مسلمانوں کے لیے مطلق حدیث ہے، لیکن میاں بیوی بالاولیٰ جو ہے ایک دوسرے کو تحفے تحائف پیش کریں چھوٹے چھوٹے، تو اس سے بھی محبت بڑھے گی اور ازدواجی تعلقات جو ہے ان میں پختگی آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں ان سنہری اصولوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان